زینب کا پشت عابد پہ تحریر سفر زینب کا گر پڑا خاک پہ عباس کا سر مقتل میں نوک نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر زینب کا یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول یہ الگ بات کہ گھر لوٹا گیا زینب کا خون شبیر کی ہر بوند کا مقروض بشر خون شبیر کی ہر بوند کا مقروض بشر خون شبیر ہے مقروض مگر زینب کا اسے قبل کے میں مولانا سے گزارش کروں مومنین ہم بڑے مشکور ہیں تمام ہمارے والنٹیئرس کے اور ٹیچرس کے اساتذہ اور پرنسپل ایڈمنسٹریٹر ہمارے معصومی اسکول کے جو انتہائی دل سے اور جانشانی سے اور جاویشوں سے یار حسین اور ان کی زوجہ سسٹر رحمہ حسین جس خلوص سے اس رمضانی پروگرام کو تک بھی پہنچایا وہ قابل تحسین ہے. اگر آپ دوسرے سینٹروں میں گئے اگر آپ کو تجربہ ہوا جائے گا تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی میں زیادہ تر کوئی سینٹر گیا اور دوسرے کچھ سینٹروں میں یعنی انتظام انتہائی ناقص ہے اور وہ جو اپنائیت وہ نہیں ہے جو خلوص جو کہ یہاں آپ کو محسوس میں ملتا ہے. یہ ہمارا 24واں سال ہے معصومین کا. 1 سال کا بیچ میں جو ہے وقفہ ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے کہ اس نے ہم کو واقعی اپنے جو ہے وہاں پر وہ آ گئے ہم لوگ. میں اس زمن میں ساتھ ساتھ میں ہمارے بھائی علمدار حسین کا بہت زیادہ شکریہ اور جی زوجہ جو بہن صاحبان کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے بیانڈ دی کال آف ڈیوٹی جو ہے اسکول جو خدمت کی. میر صاحب کہتا ہوں میں نے ہمارے حیدرآباد میں مدراس میں سادات کو میر کہتے ہیں مولانا, تو یہ میر صاحب میں کہتا ہوں ان کو یہ انہوں نے کبھی جو ہے یہ دیکھ کے کتنے کا کھانا بننا چاہیے 100 کا یا 150 کا, جہاں پہ 100 بتائے گا تو یہ 300 کا کھانا لے کے آئے, جہاں 200 بتائے گا 400 کا. تو یہ کوئی بھی نہیں کرتا. تو یہ معصومین کو جو ہے یہ رشتے میں ملا. میر صاحب جو ہے ماشاء اللہ سے ان کے بچے خود یہاں پڑھے ہوئے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو پروردگار ان کی افتخار میں اور کاروبار میں اضافہ کرے. صلوات. حضرت مولانا سرکار ڈاکٹر رسا حسن صاحب موجود ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ سے مولانا کی جو خدمات ہیں وہ آپ سب لوگوں کو اس کا علم ہے. ہر ایک واقعہ میں مولانا کا چیز یعنی ابھی 15 دن یا 16 دن مولانا نے یہاں پر نیو یارک سٹی میں الکوئی سینٹر میں گزارے اور پھر ہم لوگ بھی سبھی ہوتے رہے 2 ہفتے. اس کے بعد مولانا پھر میریلینڈ گئے. وہاں پہ ماشاءاللہ سے 7-8 دن آپ کو بتایا کہ سفر صعوبات سفر اور پھر وہاں پر جا کے تقریر کرنا شہادتوں میں اور پھر واپس آ کے یہاں پر ماشاءاللہ مولانا. تو اس وقت نارتھ امریکہ میں جو ہے یا اسے آپ برانڈ نیم کہیں یا آپ کہیں کہ جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے کہ نالج کا اور ریسرچ کا جو انفارمیشن کا تعلق ہے اس میں ڈاکٹر صاحب حسین جو ہے بے نظیر ہیں بے مثال. یعنی کوئی بھی اس جان فشانی سے اور اس خلوص سے محنت نہیں کر رہا ہے جو کہ ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے ان کا جو ریسرچ ہے اور جو مطالعہ ہے ماشاءاللہ سے. رشید ترابی میرے پھوپھا تھے, علامہ رشید ترابی میرے پھوپھا تھے اور میں ان کو دیکھتا ہم بچپن جب دیکھتے تھے ان کو 10-12 گھنٹے وہ جو ہے وہ کمرے میں بیٹھ کے پڑھ. یہی حال ڈاکٹر صاحب کا ہے کہ مولانا جو ہے ریاض اور جو ہے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ ایک عظیم جو ہے وہ حضرت کا مقام ہے. مولانا ہم آپ بہت زیادہ مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے پروردگار اور ہم آپ سے بڑے بڑے شکر گزار ہیں. آپ صلوات ہو گئی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. صلى محمد و آل محمد صلوات. مومن و مومنات, معصومین اسکول فلشنگ میں 1434 ہجری کے رمضان المبارک کا آخری ہفتہ ہے. آخری عشرہ بھی نصف کو پہنچ چکا ہے. رمضان کا آخری عشرہ ہے عشرہ نجات. اس میں ہم نے نجات کی سبیل کر لی ہے کہ جہنم سے بچ سکے اور جنت میں جا سکے. پہلا عشرہ رمضان المبارک کا رحمت کا عشرہ تھا جس میں ہم طلب رحمت کرتے تھے. دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ تھا جس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی. آج کی مختصر تقریر سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اور ہمارے ائمہ کے ہاں ایک چیز کا اختلاف ہے. ہم رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو خوش ہوتے ہیں
کہ عید آ گئی، اب بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہوگا. ہمارے ائمہ اختتام رمضان پر پریشان ہوتے تھے، بلکہ پوچھا بھی گیا ایک مرتبہ معصوم سے کہ آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو فرمایا وہ مہینہ جا رہا ہے جس میں سونا عبادت تھا، وہ مہینہ جا رہا ہے جس میں سانس لینا تسبیح تھی، وہ مہینہ جا رہا ہے جس میں ایک آیت کی قراءت ختم قرآن کے برابر تھی، وہ مہینہ جا رہا ہے ایک فریضہ ادا کرتے تھے 70 لکھے جاتے تھے، وہ مہینہ یہ کہیں اور تو ایک تو یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ہمارے ائمہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا، نبی کا بھی، کہ وہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ خوش نہیں ہوتے، رمضان کے آنے سے خوش ہوتے، جانے سے نہیں. اگر رمضان کے جانے پر ہم خوش ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادت دل سے نہیں کی. اگر ہمیں افسوس ہو تو سمجھیں عبادت جو کی ہے، روزہ جو رکھا ہے، وہ دل سے رکھا ہے. انما الاعمال بالنیات، یہی. اللہ کریم آج کے بانیان افطار کو جزائے خیر دے، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو. آج کے شرکائے مجلس مجھ سمیت ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. اللہ کریم اس مجلس میں تشریف فرما، سارے مومنین و مومنات، بچوں اور بچیوں کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آباد و شاد، مقروضوں کے قرض ادا ہوں، بیماروں کو شفا نصیب ہو، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح ملے، جن کے امیگریشن نہیں ان کو امیگریشن عطا ہو، جن کے گھر آباد نہیں ان کے گھروں کو اللہ آباد فرمائے. اس دعا کے ساتھ طویل زحمت نہیں دوں گا، آپ کی مجھے خستگی کا احساس ہے اور مجھے بھی بہت لمبا سفر کرنا ہے. آج میں چاہ رہا ہوں آغا شوکت جعفری صاحب نے جو مختصر اور جامع خطاب کیا ہے اور ماسٹر صاحب نے بھی جو پڑھا ہے، اس کے تناظر میں آج کی آدھے گھنٹے کی میں تقریر کروں مجلس شام کے عنوان سے. آج میں ذکر کر رہا ہوں شام. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ شام استشمام سے ہو تو مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا، خوشبو سونگھنا. استشمام سے شام وہ جگہ جہاں پر خوشبو تھی آمنہ کے لال کی، کیونکہ آپ وہاں تشریف لے گئے تھے. انبیاء کی، کیونکہ شام کا ایک لقب ہے بلد الانبیاء، انبیاء کا ملک، انبیاء کی سرزمین. اگر شام استشمام سے ہو تو اس کا معنی یہ ہے. شام اگر شوم سے ہو تو اس کا معنی ہے بدبختی، اس لیے کہ یزید جیسے بدبخت اس سرزمین پر آئے تھے، اس لیے اس کو پہلے سے ہی شام کہہ دیا گیا. یہ دو اعتبار ہیں ڈکشنری پوائنٹ آف ویو سے. اب ذرا اس کی ہسٹورک بیک گراؤنڈ سن لیجئے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دنیا میں سب سے پہلا ملک کون سا ہے، جیسے یہ بچوں کے یہاں کوئز پروگرام ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا دنیا کا شہر کون سا ہے، تو یاد رکھ لیجئے دنیا میں جو پہلا ملک بسا اس کا نام ہے شام، اور پہلے شہر کا نام ہے دمشق. دنیا میں سب سے پہلا شہر ہے دمشق.
سب سے پہلا ملک ہے شام، اور شام کی سرحدیں اس وقت ذرا طویل و عریض تھی، آج وہ سکڑ گئی۔ بلاد شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام رہا، بلاد شام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قیام رہا، بلاد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام رہا، بلاد شام سے اصحاب کہف گزرے، اردن، لبنان اور سیریا کو، تینوں کو کہتے تھے شام۔ یہ شام کا حدود اربعہ تھا اس زمانے کا۔ دقیانوس جو ایک بہت مشہور و معروف قدامت پسند جدت کا مخالف بادشاہ گزرا ہے، دقیانوس، آپ نہیں کہتے فلاں صاحب دقیانوسی ہے، یہ بھی اتفاق سے بلاد شام سے تعلق رکھتا تھا۔ شام میں خوب و بد دونوں رہے، بلکہ میں آپ کو یوں کہوں کہ شام وہ ملک ہے کہ جس میں سب سے پہلی جنگ زہد و تقوی کی لڑی گئی شام کی پہاڑیوں پر، جب حضرت حابیل کو قابیل ملعون نے قتل کر دیا۔ دنیا کا پہلا قتل ہوا ہے شام، دنیا کا پہلا گھر بسا ہے شام، دنیا میں پہلا شہر بسا ہے شام، دنیا میں پہلے انسان کا پرماننٹ گھر رہا ہے شام۔ جب دنیا کی پاپولیشن ٹوٹل 5 افراد پہ مشتمل تھی، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، حابیل علیہ السلام، قابیل لعنت اللہ علیہ اور ابلیس لعنت اللہ علیہ، یہ 5 کی پاپولیشن کا گھر تھا شام۔ یہ عجیب بات ہے، آدم بھی شام میں رہے تو ابلیس بھی شام میں، رحمت کا مرکز بھی وہی ہے تو زحمت کا باعث بھی وہی ہے، ثواب کا محور وہی ہے تو عذاب کا مرکز بھی وہی ہے۔ یہ شام کی بیک گراؤنڈ، ہسٹورک بیک گراؤنڈ۔ اور آج یہ مجھ سے سن لیجئے کہ دمشق کو دمشق کیوں کہتے ہیں؟ یہی بچوں کا جو کوئز پروگرام ہوتا ہے یہ معصومین اسکول میں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے، یاد رہے۔ اب یہ بڑوں کے لیے کوئز ہے کہ دمشق کو دمشق کیوں کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ تھا دم شق، دم یعنی خون، شق یعنی پھٹنا، کیونکہ پہلا خون بہایا گیا انسان کا اس سرزمین پر، اس لیے اس شہر کا نام ہو گیا دمشق، پھر آہستہ آہستہ بن گیا دمشق۔ یہ دمشق غلط العام ہے، اصل لفظ ہے دمشق۔ دمشق تھا، پھر وہ کسرہ آ گیا، دمشق بن گیا، پھر یہ اوت کر گیا، دمشق ہو گیا۔ اب اس کو دمشق کہتے ہیں، دمشق بھی رہا، دمشق بھی رہا، دمشق بھی رہا۔ یہ اس شہر کی بیک گراؤنڈ، جس کو آپ دمشق کے نام سے، دماسکس کے نام سے جو آپ اس شہر کو پکارتے ہیں۔ اب ذرا اس کی ایک بیک گراؤنڈ یہ سن لیجئے کہ آدم ابو البشر کا گھر دمشق میں، حوا علیہ السلام سکونت پذیر ہے دمشق میں، حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل ہو رہا ہے دمشق میں، قابیل جو لاش لے کر پھرتا رہا، اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ قتل کرنے کے بعد اسے کرنا کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے، قرآن نے دمشق کی پوری سٹوری دی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ اے میرے حبیب، آپ تلاوت کریں اپنی امت کے لیے آدم کے 2 بیٹوں کے قصے کی، تلاوت کریں آدم کے 2 بیٹوں کے قصے کی۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک سے قبول ہو گئی، دوسرے سے رد ہو گئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی جیلسی میں آ کر فَتَوَّتْ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس نے آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور وہ ہو گیا نادمین میں،
وہ ہو گیا خاسرین میں۔ اب سوال یہ کرنا ہے کہ بارے الہا یہ ظالم کے قصے کو اور مظلوم کے قصے کو دو جہاں کے سردار سے ریپیٹ کیوں کروا رہا ہے؟ عجب نہیں خدا جواب دے، ظالم اور مظلوم دونوں کا قصہ ریپیٹ ہو، ظالم کی بھی پہچان ہو، مظلوم کی بھی شناخت ہو، یہی ذکر حسین اور محرم کا ثبوت ہے قرآن مجید میں سے۔ تو یہ ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے باقاعدہ۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیواریہ کیف یواری سوءۃ اخی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ایک کوا بھیجا، ایک اور کوا بھیجا، دو کوے آئے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، کوے نے کوے کو مارا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کی قبر بنائی۔ تو کوے نے انسان کو سکھایا، ذرا توجہ فرمائیں، کتنا ذلیل ہوا ہے قاتل، ہے نبی زادہ، کوے سے ذلیل کرا دیا کہ تم نے قتل تو کیا وہ الگ جرم ہے، مگر تمہیں یہ بھی شعور نہیں کہ مقتول کی لاش کو دفن کرنا ہے۔ ایک بات اور طے ہو گئی، جو بھی کسی کو بے جرم و بے خطا قتل کر دے اور دفن نہ کرے تو وہ کوے سے بھی پست ہے، کوے اس سے افضل ہے۔ یہ تاریخ دمشق سے، یہ شام سے ہمیں یہ درس ملا۔ تو وہیں پر عجیب اتفاق یہ ہے، اللہ آپ کو لے جائے اور اللہ کرے یہ حالات ٹھیک ہوں جیسے آقا نے فرمایا ہے۔ آقا تو ہمارے نمائندہ ہے، خدا ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ، پولیٹیکلی شیعوں کی بڑی نمائندگی فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شام کے حالات کو بہتر کر دے تاکہ ہم وہاں جائیں انشاءاللہ اسی طرح مولا امام حسین علیہ السلام کا پرسہ بی بی زینب اور بی بی رقیہ سلام اللہ علیہما کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ۔ اگر صدام نہیں رہا تو یہ بھی القاعدہ والے بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آج اگر عراق میں ہم یا حسین کر رہے ہیں تو شام میں بھی بہت جلدی انشاءاللہ وہی عزاداری شروع ہوگی۔ شام کی اس بیک گراؤنڈ میں یہ بتانا بھی ضروری ہے، حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے، حضرت حوا، حضرت حابیل اور قابیل لعنت اللہ علیہ، اور ابلیس بھی وہیں پر موجود تھا۔ ابلیس نے وہیں پر چارہ کیا قابیل کو بہکانے کا۔ تو ایک پیغام میرے بھائیوں کے لیے بھی شام سے آج مل جائے گا کہ کل پاپولیشن ہے دنیا کی 5 افراد پہ مشتمل، 3 ہے نیک، ایک ہے نبی، دوسرا ہے نبی، تیسری ایک نبی کی ماں، ایک نبی کی زوجہ، قریب معصوم، 2 معصوم، ایک قریب معصوم، 3 مل کر ایک قابیل کو حملہ ابلیس سے بچا نہ سکے۔ اس کے پاس تو ابھی انٹرنیٹ کے ٹول بھی نہیں تھے، اس کے پاس ابھی تک یہ لیپ ٹاپ کچھ نہیں تھا، اس کے پاس میسیجنگ ٹیکسٹنگ کوئی ہنر نہیں تھا۔ غیر نا تجربہ کار ابلیس نبی زادے کو قاتل بنا گیا۔ تو تجربہ کار ابلیسوں کے شر سے ہمارے بچے کیسے بچ سکتے ہیں اگر آپ سبیل بھی نہ کریں ان کو بچا دیں؟ یہ تو جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے گی آپ کو۔ شام کا قصہ بتا رہا، پھر شام کے بلاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا مدفن بھی وہی ہے اقصی کے قریب، تو وہی مقام ابراہیم ہے خانہ کعبہ میں، مقام جسد ابراہیم ہے بلاد شام میں، اور پھر اسی شام کے بلاد میں بہت سارے انبیاء کا گزر ہوا۔ حضرت زکریا کا سر کاٹا گیا حلب میں، جو شام کا ایک شہر ہے، الپو جسے آپ کہتے ہیں، حلب میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے، آرے سے چیرے گئے دمشق میں، جو مسجد اموی دربار یزید میں دفن۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور بصرہ نامی بستی میں تشریف لے گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، جب بزنس پارٹنر بنے، پہلی مرتبہ جو سفر کیا
جس سفر میں بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور وہیں پر جو پریس تھا اس نے بشارت دی حضور کی نبوت کی. اور یہ بحیرہ راہب جو آپ نے سنا ہے یہ شام ہی میں تو ہے، شام ہی میں ہے کہ شام کے اندر بحیرہ راہب نے حضور کے چہرے میں اعلان نبوت سے سال پہلے نور نبوت دیکھ لیا. امت محمد کو آج تک نور نظر نہیں آتا. بصرہ نامی بستی، میں وہاں خود جا چکا ہوں اور میں نے وہاں پر خود یہ منظر دیکھا ہے جو ابھی عرض کر رہا ہوں. وہاں پر جو حضرت کی سواری تھی جس کا نام تھا قصوہ، قاف صاد واو کھڑا زبر، قصوہ، یہ ناقہ کا نام تھا. آقا کی جو سواری تھی اس کا نام تھا قصوہ. یہ قصوہ وہاں پہ گئی تھی، حضور اس پہ سوار تھے، اور پہاڑ کے دامن میں غار کے دروازے پر جب یہ قصوہ نامی ناقہ رکی تو ناقہ کے قدم گڑ گئے جو آج تک بصرہ نامی شخص میں اس غار کے دروازے پہ موجود ہے. ایک بات اور طے ہو گئی، اگر کوئی آقا سے وفا کرے تو جانور بھی کیوں نہ ہو ہم اس کے مارکس کو ضائع نہیں ہونے دیتے. بندے کے نشان کیسے ضائع ہوتے؟ یہ بصرہ نامی بستی کا یہ ہسٹری ہے، بصرہ نامی بستی شام کی. اور یہیں پر جامع زکریا حلب میں ہے جہاں حضرت زکریا کا سر دفن ہے، اور حضرت یحییٰ مسجد اموی میں دفن ہے. یہ پہلے چرچ تھا، بعد میں اس کو خریدا گیا اور اس کو مسجد بنایا گیا. بعد میں مسجد کے اندر ہی دربار یزید بنایا گیا. بلاد شام میں ایک ہسٹورک بات اور سن لیجیے کہ یہاں پر غسیل ملائکہ وہ صحابی رسول بھی دفن ہے دمشق میں، کہ جن صحابی رسول کو غسل دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. وہیں پر حضرت کے پہلے مؤذن اور حضرت کے خزانچی حضرت بلال بھی وہیں دفن ہے، قبرستان غریبہ میں، غریبوں کے قبرستان میں. بیک گراؤنڈ میں یہ بھی سمجھتے چلیے کہ زنجبار کی ملکہ میمونہ جو اپنے باپ کی جدی پشتی سلطنت چھوڑ کر سادات کی غلامی کنیزی میں مدینہ آئی تھی، وہ بھی وہیں دفن ہے جن کا لقب بن گیا تھا فضہ، جو آئی تھی فاطمہ کی کنیز بن کر، نکلی سادات کی ماں بن کر. تو ملاحظہ فرمائیں، یہ ایک اور ہسٹورک بیک گراؤنڈ بھی سن لیں کہ شہدائے کربلا جتنے بھی ہیں، ان شہدائے کربلا میں سوائے حر کے اور سوائے امام حسین کے سب کے سر دمشق میں دفن. وہ قبرستان غریبہ کے سامنے جو مشہد رؤوس شہداء کربلا ہے، سر حضرت غازی کا سر وہیں پر، حضرت قاسم کا، علی اکبر کا، علی اصغر کا، اور محمد کے، برادران عباس کے، سب کے سر وہاں دفن ہیں. اس اعتبار سے بھی یہ جگہ بہت ہسٹورک ہے، شام کی سرزمین اس اعتبار سے بھی بہت. ایک بات اور بھی سمجھتے چلیں کہ اللہ آپ کو لے جائے انشاءاللہ جلدی شام کا راستہ کھلے. آپ دیکھیں گے وہاں پر ایک مصلی ہے، یہیں جہاں پر اصحاب کہف کی غار ہے. اصحاب کہف کے بارے میں 2-3 احتمال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دمشق میں وہ تھے اور دمشق سے غائب ہوئے. ایک یہ ہے کہ فلادلفیہ، یہ جو آپ کا فلادلفیہ ہے اسی طریقے سے ایک لفظ ہے فلادلفیہ، یہ پرانے زمانے میں اسے کہتے تھے فلادلفیہ،
آج اسے کہتے ہیں عمان جو جارڈن میں. ہاں یہ فلادلفیا میں وہ گئے تھے اور وہیں پر وہ مسجد میں نے خود دیکھی ہے, وہ غار بھی میں نے خود دیکھی ہے کہ جس غار میں یہ موجود ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں, اور یہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار ہوں گے. امام جب آئیں گے تو اصحاب کہف. تو یہ اصحاب کہف جو شام والی روایت کو مانا جائے تو وہیں بالکل ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ایک مصلی رکھا ہے جس پر بہت سارے انبیاء نے, بروایت 40 انبیاء نے اس مصلی پر نماز ادا کی. وہ اصلی مصلی آج بھی موجود ہے. یہ بیک گراؤنڈ آپ ذرا سمجھتے چلے. وہی بالکل سامنے اسی مصلی سے نیچے اترے تو سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو آج بھی رو رہا ہے. یہ وہ پہاڑ تھا جس جگہ پر حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل ہوا تھا. اس دن سے وہاں باقاعدہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, نہیں تو اب جائیے گا دیکھیے گا. آج بھی اس سے ایک ایک آنسو رستا ہے اور قیامت تک یہ پہاڑ اس مظلوم کے قتل اور شہادت پر روتا رہے گا. یہ اللہ کی طرف سے ایک اور ثبوت مل گیا مظلوم کے حق میں رونے کا. انسان تو انسان, جمادات بھی روتے ہیں اگر کوئی مظلومیت سے شہید ہو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ پہاڑ آج بھی رو رہا ہے. اس پہاڑ میں آنکھ بنی ہوئی ہے, آج بھی وہ پہاڑ رو رہا. وہیں پر ایک دختر نیک اختر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ہیں جن کا نام ہے سکینہ بنت علی. یہ ہم نے بھی جب پہلی مرتبہ زیارت کی تو غیر مانوس تھے, تاریخ میں ہم نے پڑھا نہیں تھا. پتہ چلا حضرت کی ایک اور صاحبزادی تھی سکینہ بنت امیر المؤمنین جو یہاں پر دفن ہوئی. عرصہ دراز تک, صدیوں تک ان بی بی کا مقام غائب رہا. پھر ان بی بی نے باقاعدہ ایک عالم دین جو اس وقت حیات ہیں, زندہ ہیں, میرے وہ دوست بھی ہیں, مجتہد ہیں, وہ وہیں رہتے تھے شام میں, آج کل شاید واپس ایران چلے گئے ہوں. انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ بتایا, بعد میں پوری کتاب بھی لکھی کہ عالم رویا میں بی بی آئیں اور آ کر کہا میں علی امیر المؤمنین کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہوں, مجھے آپ میری قبر کا نشان یہاں سے نکالیں اور روضہ بنائیں. آج وہاں پر بہت بڑا روضہ سکینہ بنت امیر المؤمنین علیہ السلام کا بھی بنا ہوا ہے. ایک اور بیک گراؤنڈ جسے زیادہ اہمیت دینی چاہیے وہ ہے فاتح شام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ. جناب رقیہ بنت الحسین جن کا لقب ہے سکینہ, سکینہ کے لقب سے انہیں پکارا جاتا ہے, یہ بھی وہیں پر دفن ہیں بی بی. اللہ تعالیٰ ان کے روضوں کی حفاظت فرمائے اور شیعیان علی ابن ابی طالب اور محبان اہل بیت اہل سنت والجماعت کی بھی حفاظت فرمائے, اور القاعدہ کو, اخوان المسلمون کو, اور یہ جتنی بھی سعودی عرب کی پیڑ جماتے ہیں اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے اور شام کو دوبارہ سے آباد فرمائے. یہ مختصر سی بیک گراؤنڈ تھی جو میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں آج میں نذر کر دوں. فی البدی جب آقا نے یہ شام کا ذکر کیا تو میں نے کہا چلیے میں بھی ذرا سا شام کے بارے میں آج ذکر کر دیتا ہوں. بہت سارے اور اصحاب بھی وہاں پر دفن ہیں جن میں مثلا مشہور صحابی جو ہیں وہ حضرت عمار ابن یاسر ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ستقتلک فئۃ باغیۃ, ان قریب تجھے ایسا گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا اور آپ کو اللہ لے جائے وہاں. آپ دیکھیں گے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, حضور کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے قبر کے اوپر جناب عمار کی وہ جو قبر ہے, اب تو روضہ بن گیا ہے, جب قبر تھی اس وقت میں نے دیکھا تھا وہاں لکھی ہوئی تھی یہ حدیث العمار مع الحق والحق مع العمار. عمار حق کے ساتھ ہے, حق عمار کے ساتھ ہے. میں نے اپنے استاد بزرگوار سے پوچھا, میں نے کہا قبلہ ہم نے تو سنا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی, یہاں لکھا ہے العمار مع الحق
वल-हक़्क़ु मअल अम्मार, तो उन्होंने फरमाया अल-मुराद मिन अल-हक़्क़ अली इब्न अबी तालिब, अली अम्मार के साथ है, अम्मार अली के साथ। नारे हैदरी। ये हजरत अम्मार हैं जो बड़े वफादार हैं, जिनके वालिद यासिर हैं, जिनकी वालिदा सुमैया है। इस्लाम में जो पहली शहीदा है राह खुदा की, वो इन्हीं अम्मार की वालिदा माजिदा, वो भी हाँ शहीद राह खुदा है, बाप भी और माँ भी। और इनको बहुत ज्यादा टार्चर हुआ, खास तौर पे अम्मार को भी, यासिर को भी, और इनके बल्कि सीने पे पत्थर रख दिया गया था और इनसे कहा गया था कि इनकार करो। और कुरान ने ये कहा कि उनका जो दिल था मुतमइन्नुम बिल ईमान उकरिहा क़ल्बुहु, मजबूर किया गया मगर उनका दिल ईमान के साथ मुतमइन था। ये भी दफन है मैदान सिफ़ीन में, सिफ़ीन के मैदान में, मैदान सिफ़ीन भी यही था। यहाँ मौला अली के कदम भी लगे हुए हैं, वो चश्मा भी मौजूद है जहाँ मौला अली गए थे और जाके पूछा था राहिब से कि मेरे लश्कर को प्यास लगी है, ऐनल मा, कहाँ है पानी? तो उसने कहा इला फरसखैन, 6 मील के फासले पे है। मौला अली ने कहा इतना तो हमारे पास वक्त नहीं है कि हम 6 मील जाएं। वो राहिब कहता है कि इन्होंने, इस जवान ने अपने पाँव की ठोकर एक पत्थर को मारी तो वहां से चश्मा उबल आया, और चश्मा ऐसा उबला कि जैसे कौसर होता है। पता चला शाम ने हमें एक बात और भी बता दी कि मौला अली कयामत के मोहताज नहीं है कि कौसर का हौज हो तो पिलाए, मौला अली जहां पाँव की ठोकर मार दे वहीं पर कौसर। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो अब ये मैदान जाहिर है कि सिफ़ीन है, वहां पर सिफ़ीन को सिफ़ीन इसलिए कहते हैं कि वो असल में था सफ़ैन, जैसे अर्ज किया ना दमशक था, वो फिर दिमश्क हो गया, फिर दमिश्क हो गया। तो ये अरब प्ले अराउंड करते रहते हैं अल्फाज के साथ। असल में था सफ़ैन, 2 सफ़े, एक सफ़ गरीब शाम की, एक अमीरुल मोमिनीन की, 2 सफ़े, इसलिए उसे सफ़ैन, फिर बाद में बन गया सिफ़ीन। दरअसल में ये सफ़ैन है कि 2 सफ़े थी, एक हक की सफ़ थी और एक बातिल की सफ़ थी। वहां पर ही मैदान है सिफ़ीन का। और वहीं आप देखते हैं कि एक वो साहब भी, साहबी रसूल भी दफन है कि जिनको हुजूर ने बुलाया था और उन्होंने देर कर दी थी, हुजूर ने फिर बुलाया था। हाँ, अब्दुल्ला इब्ने, क्या नाम था? उबई बिन काब, शाबाश, उबई इब्ने काब। उबई इब्ने काब से कहा था कि तुमने हमारी पहली आवाज नहीं सुनी थी? तो उन्होंने कहा सरकार सुनी जरूर थी मगर मैं नमाज पढ़ रहा था। तो हुजूर ने पूछा तुम्हें नमाज किसने सिखाई है? तो माजरत खा हुए। उस वक्त ये आयत आई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह और उसका रसूल जिस हाल में पुकारे उस हाल में आओ। नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़ के आओ, इसलिए कि असली नमाज तुम्हें पुकार रही है। वो उबई इब्ने काब तभी मौत मरे थे, वो भी वहीं इत्तेफाक से दफन है मैदान सिफ़ीन के अंदर। अब बात बहुत तवील हो जाएगी। हजरत उवैस करनी भी वहीं पे दफन है जो सिफ़ीन में मौला अली के साथियों में थे और शहीद हुए गरीब शाम के जरिए। ये सहाबी नहीं है, ये ताबिई है, ये यमन की तरफ है करन, गलत फहमी ना हो, ये यमन। तो वहां से एक रोज हुजूर ने कहा था कि मुझे करम की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है, इसलिए कि उवैस चले थे हुजूर को मिलने के लिए। हुजूर का मकाम ये है कि कोई ज़ाहिर भी आए जिसने हुजूर को देखा भी ना हो तो उसका घर जन्नत बन जाता है आका के सदके। मुझे करम से खुशबू ये वही उवैस करनी है जिन्होंने अपने 32 के 32 दांत इश्क मुस्तफा में तोड़ लिए थे। और आज आपको बता दूं ये जो बनाना है, केला,
یہ آپ کو پتا ہے اس کی شان نزول کیا ہے؟ آج ذرا کیلے کی شان نزول سن لیں. جب حضرت اویس قرنی بغیر دانتوں کے ہو گئے تو وہ کھانا کیسے چبائیں؟ تو اللہ کی ذات نے جنت سے کیلا بھیجا، یہ اویس قرنی کے لیے آیا. بس اب میں ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں سارے اصحاب کا بھی ذکر کرتا جو وہاں دفن ہے. بس آخری بات سن لیجئے، اس سے زیادہ میں طویل زحمت آپ کو نہیں دوں گا. ہم اتفاق سے، مجھے تو خیر معلوم نہیں تھا کہ آقا آج شام کا ذکر کر دیں گے اور میں شام پہ پوری مجلس پڑھ دوں گا. میں راستے میں مجالس سنتا ہوں، رات کو بھی میں بند وغیرہ سنتا رہتا ہوں. تو اتفاق یہ کہ کل رات کو میں نے جو بند سنے اس میں ایک بند یہ تھا جس کا میں 2 جملوں میں کہہ کے آگے بڑھ کے بس مسائل پڑھ کے ختم کرتا ہوں کہ جناب زینب نے امام سجاد سے کہا، مجلس تھی شام کی، یاد ہے نا؟ ایک شام ہے ملک، شام ملک ہے، ایک شام ہے شہر، اور ایک شام ہے وقت. یہ شام کا وقت ہے نا، فلاں شام فلاں کے نام. اب ذرا جملہ سنیے. بی بی زینب کہتی ہیں، بیٹا سجاد، میں نے ایک شام دیکھی تھی بھائی کے ساتھ 28 رجب کو، جب ہمارا قافلہ نکلا تھا نانا کے مدینہ سے. دوسری شام بیٹا سجاد میں نے دیکھی جب میرے بھائی سارے کے سارے مارے گئے، شام غریب. پہلی شام مدینہ سے نکلنے والی شام، عصر میں نکلے تھے، مضافات مدینہ میں شام ہو گئی، پہلی وہ شام. دوسری شام شام غریب، جب بابا آئے تھے، جب بابا سے شکوہ بھی کیا تھا. اللہ اکبر، یہ دوسری شام. اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، ہمارے ذاکروں نے، ہمارے عزاداروں نے، شاعروں نے کمال کیا ہے. کہا بیٹا سجاد، یہ 2 شامیں تو میں دیکھ چکی، اب میں تجھ سے پوچھتی ہوں اس تیسری شام میں کیسے داخل ہوں؟ میرے ساتھ 9 بھابیاں، 9 بھائیوں کی. اللہ اکبر. بس یہی میں نے کہنا تھا. آگے میں نے بس اب 2-3 جملے ہی کہنے ہیں. یہ جو شام ہے، شام عجیب مصیبت ہے. شام بڑی عجیب مصیبت. سید سجاد بڑے صابر تھے. سید الصابرین لکھا ہے لقب، صابروں کے سردار، سید الصابرین. آدم، نوح، ایوب، یعقوب، یوسف، سب سے بڑے صابر. مگر جب شام میں آئے نا تو ایک مرثیہ جو کہا نا، اس میں دم نکلتا ہے پڑھنے. فرماتے ہیں اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی عبد من الذنب غاب نصیر. شام میں تو میں ایسے ہیمولیٹ کیا گیا جیسے افریقہ کا کوئی غلام ہو جس کا کوئی آقا ہی نہ ہو. اللہ، دیکھا آپ نے شام کتنی سخت ہے شام. بلکہ عابد بیمار کا یہ مشہور جملہ ہے کہ جب کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تو فرماتے الشام، الشام، الشام. سب سے زیادہ تکلیف شام میں. امام وقت، امام چہاروں بڑے صابر ہیں، بڑے مجاہد ہیں. ان کے امتحانات کا مقابلہ تو کائنات کا کوئی بشر نہیں کر سکتا. قبلہ علامہ حسین بخش نے ایک مرتبہ کمپیریزن کیا تھا. فرماتے تھے میرے مولا حسین کا کوئی کمپیریزن نہیں کسی کے ساتھ، بڑے صابر ہیں، مگر جس امتحان سے ان کا بیٹا گزرا اسے تو حسین بھی نہ گزرے. حسین نے اپنی بہنوں کا کھلا ہوا سر زندگی میں نہیں دیکھا. غازی بھی اس امتحان سے نہیں گزرے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں جس ہمارے معصوم اور قریب معصوم کو جس چیز سے زیادہ انس تھا اسی کے بارے میں امتحان لیا گیا.
बताऊं मैं जुमला? मौला हुसैन को प्यास बहुत लगती थी, आपको प्यास के इम्तिहान में मुब्तला किया गया। गाजी को नबीजादियों की चादरों का बड़ा एहसास। अल्लाह अकबर। अकबर को अपने बाबा के दिफा का बड़ा ख्याल था। अजीब है। और सईद सजाद का आलम यह है, शब आशूर में रावी ने लिखा कि जब शब ढल रही थी और मेरे मौला इमाम हुसैन की साहब तस्बीह और तहलील और तकदीस में मसरूफ थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, आवाज आ रही थी खैमों तक। आबिद बीमार असा की टेक पे आए और अगर अपने बाबा से कहते, बाबा क्या ये मुमकिन नहीं कि आपके असहाब के खैमे मेरी खूबियों के खैमों से जरा दूर लगा दिए जाए? कहा बेटा क्यों? कहा वो पढ़ते तो नमाज है, पढ़ते कुरान है, मगर मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि आपके असहाब के कुरान की आवाज मेरी खूबियों के कानों पे पहुंचे। जिसकी गैरत का ये आलम था उसे दर दर फिराया गया, उसे बाजार बाजार फिराया, दरबार दरबार। अल्लाह अकबर। बस माशाअल्लाह, तवील जहमत नहीं दी, मजलिस खत्म हो गई। दो के दो जुमले हो गए, सिर्फ दो। एक जुमला यही कि किसी ने पूछा कि सईद सजाद से, पढ़ूंगा दो ही जुमले मगर इंशाअल्लाह शाह जी रहेंगे याद। पहला जुमला सुन लीजिए। सईद सजाद से पूछा कि आप जो फरमाते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ आपको शाम में, शाम में कोई अनोखा जुल्म? इमाम फरमाते हैं 5 लाख तमाशबी मेरी माओ बहनों बेटियों के सरों का तमाशा करने के लिए मौजूद। बाजार सजे हुए थे, दरबार सजे थे, शराब के दौर चल रहे थे, मुगनिया गाना गाती थी। मेरे बाबा का सर निचली सीढ़ी में रखा था, खेजुरान की छड़ी से मेरे बाबा के लबों पे लगाता और फिर कभी मेरी फूफी की तरफ देखा। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला सादात मोमिनी, माशाअल्लाह मासूमी स्कूल, अल्लाह ताला इन बच्चों को भी सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारे कोऑर्डिनेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर को, जवेद साहब को, उनकी बेगम साहिबा प्रिंसिपल को, आगा को, हमारे तमाम वॉलंटियर्स को, अरकान को, पेरेंट्स को सलामत रखे। आगा ताहिर को भी अल्लाह जज़ा दे जो तहरीक दीनदारी का आलम उठाए हुए हैं। मेरे अजीजों, ये जगह बड़ी मशहूर है। मुझे उस दिन भी जवेद साहब ने कहा, तो आज मैंने इसलिए भी ये मजलिस कबूल कर ली थी कि मैं चाहता हूँ रमजान की कबूलियत के लिए इस जगह में आखिरी खिदमत करूँ। विदा करें आज रमजान को। यहाँ पर बड़ी अकीदत वाली मजलिस होती है, बड़ा गिरिया होता है, बड़े खुलूस से रोया जाता है। एक जुमला सुन। जनाब ज़ैनब से किसी ने पूछा, बीबी सारे वाक़े में 28 रजब से लेकर और 8 रबीउल अव्वल तक सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ? जब भाई का सर कट रहा था, जब गाजी के बाजू कलम हो रहे थे, जब असगर के गले में तीर लग रहा था, या अकबर के सीने में नेजा लग रहा था, कहाँ तकलीफ ज्यादा हुई? बीवी ने कहा नहीं, न करबला, भाई की लाश पे दौड़ते घोड़ों से भी इतनी तकलीफ ना हो, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार की पेशी से भी इतनी तकलीफ ना हुई, कूफा और शाम में जो पत्थर मारे गए मुझे वो तकलीफ भी ना हुई। कादिर बीवी कौन सी तकलीफ सख्त हुई? जुमला सुनिएगा। बीवी कहती है, लैतनी मत तो कब्ल अन अतकल्लम बियज़ीद, मुझे मौत आ जाती यज़ीद जैसे शराबी से मुझे बोलना न पड़ता। जब मैं बोलने लगी यज़ीद से, समझे मौत से भी ज्यादा मुश्किल। या महमूद बिहक़ मुहम्मद, या आला बिहक़ अली, या फातिरो बिहक़ फातिमा, या मुहसिनो बिहक़ हसन, या कदीम अल इहसान बिहक़ हुसैन,
اللہم بحق اخت الحسین و بحق بنت الحسین. بار الہ تجھے واسطہ ہے بی بی زینب کے دکھوں کا. میرے بھائی بہنوں کو، حاضرین حاضرات کو، بانیان افطار، شرکت کنندگان کو، ہمارے علمدار شاہ سمیت سب کو ہر دکھ تکلیف سے محفوظ. بار الہ حسینی کلندری ماتمی دستہ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ. جس طرح یہ سفیر عزاداری بن کے گھر گھر شہر شہر گلی گلی کوچہ کوچہ یا حسین کر رہے ہیں، قیامت کے دن انہیں لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما. ہم سب کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق، ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنے کی توفیق، ہم سب کو تحریک دینداری کا علم اٹھانے کی توفیق عطا. ہماری نسلوں میں ولایت علی کے چراغ جلتے، ہماری نسلوں میں عزاداری حسین کے چراغ جلتے. معصومین اسکول میں جتنے خدمت گزار ہیں سب کو جزائے خیر. ان بچوں کو، بچیوں کو جو یہاں پڑھ رہے ہیں لائق اور نیک، جو ڈونرز ہیں ان کو جزائے خیر. مومنین کو توفیق دے وہ دل کھول کر معصومین اسکول کے لیے ڈونیشن دے سکیں. انتظامیہ کو جزائے خیر مرحمت فرما. ہمارے قاری صاحب جو تجوید سکھا رہے ہیں ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما. آج کی مجلس میں دور نزدیک سے میرے بھائی بہن جو تشریف لائے عقیدت کے ساتھ، آج کی اس مقبول مجلس کے صدقے میں، بی بی زینب کے صدقے میں، بی بی سکینہ بنت الحسین کے صدقے میں، آج انہی دو بیویوں کے نام کی یہ مجلس سمجھ لیجئے. مصائب تو ہو چکا ہے مگر بی بی سکینہ، بی بی رقیہ وہ بیوی ہیں کہ جو جتنی بابا کی عاشق تھی اتنا جلدی انہیں جدا ہونا پڑا. میرے ایک دوست ہیں، جھنگ سے تعلق ہے ان کا. چند دن پہلے کی بات ہے، میں پاکستان میں تھا، ایک مجلس میں تھے، کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے. اس شخص نے عجب جملہ کہا. اس شخص نے کہا، سرائکی میں جملہ کہا کہ ٹھیک ہے امام علی کی بیٹیوں کے بھی دکھ زیادہ تھے اور امام حسین کی بیٹیوں کے بھی دکھ زیادہ تھے، مگر فرق یہ ہے اگر امام علی کی بیٹیوں کے دکھ زیادہ تھے تو ان کی عمریں بھی تو بڑی تھی. قربان حسین کی بیٹیاں عمریں کم تھی اور دکھ زیادہ تھے. تجھے واسطہ ہے دختران حسین کا، ہماری بچیوں پر چادر فاطمہ کا سایہ کر. ہمارے بچوں اور بچیوں کے کردار کی حفاظت فرما. پڑھنے سننے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرما. باقی ماندہ جو رمضان ہے اس میں ہمیں مغفرت طلب کرنے کی توفیق، توبۃ النصوحہ کی توفیق، ختم قرآن کرنے کی توفیق، تجوید سیکھنے کی توفیق مرحمت فرما. جسمانی اور روحانی طور پر روزے کی تکمیل کی توفیق مرحمت فرما. عید کے روز ہمیں مغفرت کا اور جنت کے وجود کا سرٹیفکیٹ عطا فرما. اس رمضان کے صدقے میں ہم سب سے جہنم کو دور فرما. امام زمانہ کی غیبت کو ظہور میں تبدیل فرما. ہم سب کو امام کے فوجیوں میں شمار فرما. ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما. ہم سب کو، ہماری اولاد و اہل و عیال کو مجالس حسین میں عقیدت سے شرکت کی توفیق مرحمت فرما. ذاکرین حسین کو، ماتمی حضرات کو، نوحہ خانہ حضرات کو، منقبت پڑھنے والے حضرات کو، والنٹیئرز کو، بانیان مجالس کو، ذاکرین کو، علماء کو جو خدمت حسین کر رہے ہیں، خدمت ممبر حسین، مکتب حسین، عزائے حسین، انہیں زندہ و سلامت. حاضرین کے منظورین مرحومین کی عصیان مغفرت فرما. انجم رضا شاہ سمیت، ڈاکٹر ولایت حسین سمیت، بختیار رضوی کی والدہ اور دیگر جو منظورین ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. آقا مختار کی زوجہ کو بھی مکمل طور پہ شفایاب فرما. بارے کچھ بیویاں ہسپتال میں ہیں، کچھ بھائی ہسپتال میں ہیں. 4-5-6 دنوں سے جب سے مولا کی مجالس شروع ہوئی وہ کالز کر رہے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنا ہے معجزے ہوتے ہیں. بارے معجزے کے ذریعے جنہوں نے امام علی اور امام حسین کے صدقے میں بی بی زینب و بی بی سکینہ کے صدقے میں بھیک مانگی ہے، بار الہ ان کو خیرات عطا کر اور ان کو شفایاب فرما. خاص طور پہ شجاع میر صاحب کو بھی مکمل طور، شجاعت حسین کو مکمل طور پہ شفایاب فرما. ریحان کو بھی بار الہ شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ اپنے مرحومین کو پاریان افطار جو 4 ہفتے یہاں پر افطاری لاتے رہے
ان کے مرحومین کو، پکانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، ماتم کرنے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو، بیویوں کے مرحومین، سب کے مرحومین مرحومات کو عیسیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، الى ارواح جميع المرحومین سیما المتعلقین لهؤلاء الحاضرین والصم المنظورین، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبی واہل بیتہ الطیبین واخلف على آلهم في الغابرین واجعلهم عندك في اعلى علیین وارحمهم برحمتك یا ارحم الراحمین۔